مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو مقام انسانی وجود میں سر کا ہے وہی مقام دین میں صبر کا ہے. باقی سب عبادتوں پر ثواب ملتا ہے اور اگر کوئی صبر کرے تو ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والے کو رب رحمان ملتا ہے. اللہ فرماتا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ. صبر اہل بیت اطہار نے کمال کر کے دکھایا. ہمارے اندر صبر نہیں ہے. آپ ذرا کسی کی خلاف طبیعت بات کر کے تو دیکھیں. کچھ ہمارے نوجوان آج کل ماشاءاللہ بڑی دلیر بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی. تو یہ بتائیے صحیح بات کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے؟ جو صحیح بات ہوتی ہے وہ بھی برداشت کرنی پڑتی. برداشت کون سی کرنی ہوتی ہے؟ جو ذرا ٹھیک ہے آپ کو برداشت کر کے حوصلے سے جواب دینا. مجھ سے غلط بات برداشت، تو یہ بہادری والی کون سی بات ہے اس میں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلوان اسے کہا ہے جو اپنے اوپر کنٹرول رکھے، دوسروں کو اکھاڑے میں بچھاڑ دینے والا پہلوان نہیں. کریم فرماتے ہیں جو غصے کے وقت اپنے اوپر کنٹرول کر لے. او جی مجھے غصہ تھا مجھے پتہ ہی نہیں چلا، تو غصہ ہی تو ایک ایسی چیز ہے جس میں پتہ چلتا ہے. کیا آپ کتنے عقل مند ہیں؟ حضور فرماتے ہیں وہ پہلوان ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرے. خلاف طبیعت بات ہو گئی اور کسی نے سخت سست کہہ دیا اور آپ کے بالکل مخالف رائے کے کسی نے بات کر دی، تو اب آپ کو حوصلہ کرنا ہے، صبر دکھانا ہے، آپ کو غور کرنا ہے. لیکن ہمارا مزاج ہی نہیں ہوتا. صبر کرتے ہیں صحیح ہم، پر سامنے والا ذرا تگڑا ہونا چاہیے، پھر تو کمال کا صبر ہے. اور اگر بندہ ذرا ماڑا ہے، غریب ہے اور اس پہ مطلب روب چل سکتا ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. غصہ بھی بڑا سیاڑا ہے، یہ تگڑے بندے پہ نہیں آتا، یہ سوچ سمجھ کے آتا ہے. تو صبر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کربلا میں جو جنگ ہوئی ہے وہ اسلحے کی جنگ تھوڑی تھی، فوج کی جنگ تھوڑی تھی. ہزاروں کا مقابلہ 72 سے یا 100 سے کیا مقابلہ ہوتا ہے؟ وہ تو جنگ اس طرح تھی کہ ایک طرف ظلم تھا دوسری طرف صبر تھا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ظلم ہار گیا اور امام علی مقام کا صبر جیت گیا. یہ سادی سی بات. اور یاد رکھیے ہمیشہ صبر جیتا کرتا ہے، صبر جیتتا ہے. آپ میں جتنا صبر ہوگا کتنا کو ہونا چاہیے صبر. حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگے ہیں دریا تے ڈونگے کنے نے. اتنا بڑا دل ہونا چاہیے مومن کا. دل دریا سمندروں ڈونگے. حضور اتنے ہی فرمایا نہیں، یہ تو مثال دی ہے سمجھانے کے لیے. دل دریا، دریا جتنا چوڑا اور سمندر جتنا گہرا، یہ صرف تمہیں سمجھانے کے لیے مثال دی ہے، ورنہ فرماتے کون دلاں دیا جانے. دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیا. حضور حد کیا ہے؟ فرمایا 14 طبق دلے دے اندر اسا تمبو وانگو تاڑے. یہ تو آپ کا حوصلہ بڑا ہونا چاہیے. اور پھر ایسے بھی نادان ہے جو ابا کی بھی برداشت نہیں کرتے، اماں کی بھی برداشت. کتنا بد نصیب بیٹا ہے جس سے بات کرتے ہوئے اس کی ماں کئی دفعہ سوچتی ہے کہ کہیں بدتمیزی نہ کر دے، باپ سوچتا ہے کہ کہیں یہ توہین نہ کر دے. کتنا کم نصیب ہے. کیا اس نے دنیا میں کمایا ہے؟ تو صبر، حوصلہ، بردباری، تحمل، یہ حضور کی اولاد پاک کا سبق ہے. اور پھر استقامت. بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں میں بڑے کام شروع کیتے نے کوئی بھی توڑ نہیں چڑھیا. میں کہتا ہوں ایک ہی کر دینا کدی صحیح کر کے. آپ بہت سارے کام کرنا چاہتے تھے تو کوئی ایک بھی ہو سکا. کبھی کوئی ایک کرتے اور کرتے ذرا صحیح کر کے تو اس کا نتیجہ ٹھیک نکلنا. تھوڑی سی نا استقامت اختیار کریں. سفر تو کرنا ہی ہے، کسی وقت کھڈے بھی آ جاتے ہیں،
اور بے شمار بارشیں بھی آ جاتی ہیں, کدھر سڑک بھی نمی بن رہی ہوندی ہے. کئی قسم کے انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ. میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے بھئی, کئی راستے میں دشوار گزار گھاٹیاں آتی ہیں. میں نے پہلے بھی دوستوں کو بتایا تھا, میں سندھ کے سفر پہ تھا تو موٹر وے پہ ہم چڑھ گئے سکھر سے. تو میں نے اپنے ڈرائیور سے کہا کہ لو بھئی اب تو آسانی ہو گئی, لاہور تک بالکل روڈ صاف ہے. وہ کہنے لگا حضرت یہ مشکل ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا اس پہ نیند آنے لگ جاتی ہے. وہ جو ہوتا ہے نا, کہیں کھڈا آ گیا, کہیں چمچی والا آ گیا, وہاں ذرا بندہ جاگتا رہتا ہے. یہ مشکلات دشواریاں جہاں آپ کو کچھ تھوڑی مشقت کرنی پڑے وہیں تو انسان کو پتہ چلتا ہے. تو استقامت اختیار کریں. یہ کیا بات ہوئی, ذرا کسی کی بات سنی, جدھر کی ہوا چلی ادھر کے ہو گئے. اس نے یہ کہا تھا تو لہذا میں پوچھنے آ گیا ہوں کہ اس نے یہ کہا تھا تو اس کا یہ مطلب نکلتا ہے. کہیں ٹھہریں تو صحیح, کہیں استقامت تو اختیار کریں, کہیں آپ رکنا تو سیکھیں. کتنے طوفان آتے ہیں, کئی پرندے اڑ جاتے ہیں, کئی ٹہنیاں ٹوٹ جاتی ہیں, پر درخت اپنی جگہ چھوڑتے وہ کھڑے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں تم پرندے ہو, شجر چھوڑ کے جا سکتے ہو. ہم شجر ہیں, ہمیں آتا نہیں ہجرت کرتا. پرندے جایا کریں. استقامت, ذرا رکیں, ذرا ٹھہریں, کوئی کام مستقل کریں. جتنے چیزیں بندے کو بلیک میل کر سکتی ہیں نا, وطن سے بے وطن ہو تو بندہ بڑا کمزور ہو جاتا ہے بظاہر, بچے ساتھ ہو تو کمزور پڑ جاتا ہے, بھوک پیاس ہو تو کمزور پڑ جاتا ہے, پھر کسی کا انتقال ہو جائے گا تو انسان کمزور ہو جاتا ہے. وہ ساری آزمائشیں جو انسان کو کمزور کرتی ہیں وہ کربلا میں ساری آئی, اور امام علی مقام نے کسی کی پرواہ نہیں کی. امام میدان میں کھڑے رہے. تو یہ جو ہے نا, ذرا بھی کوئی پریشر برداشت نہیں ہوتا. 2 منٹ نہیں لگتے لوگ رائے بدل دیتے ہیں, 1 سیکنڈ نہیں لگتا لوگ اپنی طبیعت چینج کر لیتے ہیں. تو حق کے ساتھ کھڑے ہو, تھوڑا ڈٹنا سیکھیں. آزمائشیں آئی جاتی ہیں, استقامت سے انسان طاقتور ہو جاتا ہے. 5ویں بات, اہل بیت اطہار کے گھر میں جو چیز آپ کو بہت کثرت سے ملے گی وہ شرم و حیا ہے. میں اور آپ جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں نا, اس میں جدت کے نام پر اب لوگوں نے حیا چھوڑ دی. میں تو بہت کم شادیوں پہ جاتا ہوں, بلکہ یوں سمجھیں کہ نہ جانے کے برابر ہی جاتا ہوں. ایک تو وقت ہی نہیں ملتا, اور دوسرا یہ کہ جو حالات ہوتے ہیں شادیوں پہ اللہ ماشاءاللہ وہ بھی بڑے منفرد ہوتے ہیں. پہلے شادیوں میں شروع میں جاتے تھے تو مردوں اور عورتوں کے درمیان میں پردہ لگا ہوا ہوتا تھا, مجھ سے ناراض نہ ہونا. اب تو بہت ساری فیملیاں وہ درمیان میں پردہ بھی نہیں لگواتی. اکبر اللہ آبادی کہتے ہیں بے پردہ نظر کل جوائیں چند بیبیاں, اکبر زمین پہ غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو ان سے بڑھ کے کہ تمہارا پردہ کدھر گیا؟ کہنے لگی وہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا, وہ پردہ مردوں کی عقل پہ پڑ گیا ہے. شرم حیا یہ نہ انسان کو حدود کا پابند کرتی. آپ کی زبان حیا والی ہو, لہجہ حیا والا ہو. بہت سارے لوگ ہیں وہ بے باک انداز تکلم رکھتے ہیں, جو مرضی کہہ دیتے ہیں, جو طبیعت میں آتا ہے بول دیتے ہیں, جو مزاج ہوتا ہے کہہ دیتے ہیں. وہ محسوس ہی نہیں کرتے کہ یہ جو میں لطیفہ سنا رہا ہوں, یہ جو میں بات کر رہا ہوں, یہ میری پرسنالٹی سے میچ نہیں کر رہی, میری شخصیت کا تقاضا نہیں ہے کہ میں یہ کلام کروں. تو پھر فرمایا نا کہ جب کوئی بے حیا ہو جائے پھر جو مرضی یہ کرے. حیا انسان کو دائروں میں بند رکھتی ہے. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ نے زندگی بھر جو پیغام دیا ہے وہ شرم و حیا ہی کا تو دیا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو امت کو پیغام دیا ہے وہ حیا ہی کا تو دیا ہے. جھکی ہوئی نظریں اور با پردہ اپنے گھر کے اندر رہنا, بغیر کسی ضرورت اور مجبوری کے باہر نہ جانا, یہی تو پیغام دیا ہے. اور پھر ہمارے ہاں ایک اور بھی مسئلہ ہے,
لوگ سمجھتے ہیں کہ حیا کا تعلق صرف عورتوں کے ساتھ ہے، حالانکہ حیا کا سب سے زیادہ تعلق تو مردوں کے ساتھ ہے۔ اب بھی آپ دیکھیے یہ گرمیوں میں کتنے شارٹ لباس نوجوانوں نے پہننے شروع کر دی، کتنی کو آپ کی گرمی کم ہوتی ہے مختصر لباس پہننے سے۔ خدا کے بندو، کم از کم آپ کچھ غور کریں، آپ تھوڑی توجہ کریں، چیزوں کو سمجھیں۔ میرے والد صاحب مرحوم شروع میں بچپن میں ہم دیکھتے تھے کہ وہ گھر میں آتے تو تامت پہنی ہوتی تو بنین پہن لیتے، گرمیوں میں کرتا اتار دیتے۔ اب تو خیر اے سی لگتے ہیں گھروں میں، بڑی آسانی ہو گئی ہے، تو پہلے تو پنکھا بھی سب جگہ کم میسر آتا۔ تو پھر کچھ عرصے کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ نا سونے بھی کرتے کے ساتھ ہی لگے، سوتے وقت بھی نہیں اتارتے تھے۔ تو ان سے کہا کہ آپ یہ کیا ہو گیا ہے آپ؟ مطلب اب تو فرمانے لگے کہ اونا بچیاں بڑیاں ہو گئیاں نے کہا، بیٹیاں بڑی ہو گئیاں تو مجھے اچھا نہیں لگتا، وہ کیا محسوس کرے تو میں نہیں، مطلب پسند نہیں کرتا۔ اور پھر بہو نے بیٹی نے گھر میں دیکھنا ہوتا ہے، اور خدا کے بندو اپنے گھر کے اندر اپنی بیٹی کے معاملے میں اس بات کا لحاظ کرنا کہ بچی کے سامنے میں اپنا کرتا نہ اتاروں، وہ کیا محسوس۔ اور یہاں یہ ہے کہ منظر ہی بڑا عجیب ہے، ہم نے بالکل چیزوں کو فراموش کر دیا ہے، ہم جیسے مرضی بات کریں، جو مرضی ہے کریں، ہم سمجھتے ہی نہیں۔ او بھائی حیا کا تعلق تو انسان کے لب و لہجے کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی ذہنی تربیت کے ساتھ حیا کا تعلق ہوتا ہے۔ اب مجھے بتائیے صحابہ میں خوبصورت ترین آدمی ہے سیدنا عثمان غنی، خوبصورت، اور پھر یہ کہ مالدار ہے، اور پھر اس طرح کا معاملہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام آرام فرما ہے اور حضور کی طامت مبارک گھٹنوں سے نیچے، حکم بھی یہ ہے کہ ناف سے گھٹنوں تک مرد کا وجود ڈھکا ہوا ہو۔ تھوڑی سی پنڈلی جو شرعن ناجائز نہیں ہے، تھوڑی سی پنڈلی سرکار کی طامت ہٹی ہوئی تھی۔ حضرت صدیق اکبر آ گئے بیٹھ گئے، جناب عمر آ گئے بیٹھ گئے، تو حضرت عثمان، اچھا مزے کی بات یہ حضرت عمر جلالی ہیں اور حضرت عثمان غنی جناب صدیق اکبر کی نسبت بھی نرم مزاج ہے، تب نرم طبیعت کے، بڑے دھیمے اور بڑی نفاست پسند، انفرادیت رکھتے ہیں۔ تو وہ تشریف لائے، حاضر بارگاہ ہوئے، دروازے پہ دستک ہوئی، قریب نے پوچھا کون ہے؟ یا رسول اللہ عثمان ہوں۔ فرمایا ذرا ٹھہرنا۔ حضور اٹھے، پہلے تامن مبارک کو ٹھیک کیا، پنڈلی بھی محبوب نے اس پر بھی تامن ڈال لی، تو آ گئے حضرت عثمان۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی حضور یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، شفقت تو آپ کی جناب صدیق سے بھی بڑی ہے، مرتبہ تو نگاہ نبوت میں حضرت عثمان، حضرت عمر کا بھی بڑا ہے، اور حضرت عثمان تو بظاہر بڑے نرم مزاج ہے، تو آپ نے یہ انداز۔ تو کریم فرمانے لگے عائشہ اس سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں وہ کتنا بے حیا ہے جو حضرت عثمان کا بھی حیا نہیں کرتا، کتنا بے حیا ہے، ان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو اپنے نوجوانوں کی خدمت میں عرض گزار ہوں کہ اپنے لب و لہجے میں ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی، ہر قسم کا لطیفہ نہ سنائے۔ دنیا میں سب سے غلط دوست وہ ہیں جو ایک دوسرے کو گالی کے ساتھ پکارتے ہیں، غلط لفظ، وہ دوست نہیں ہے، وہ دشمن ہے۔ آپ مت سمجھے میں بے تکلف، آپ اس قدر زیادہ ظلم کر رہے ہیں اپنی جان کے ساتھ۔ دوستی تو سب سے زیادہ عزت کا رکھوالا ہوتا ہے، اسی کا تو یہ لب و لہجہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی کوئی کمزور بات اپنے دوست کے لیے نہ کہے نہ سنے۔ تو یہ جو رویہ اور مزاج ہم نے اپنا رکھا ہے یہ بہرحال شرم و حیا کے منافی ہے۔ اپنے مزاج میں شرم پیدا کریں، لفظ حیا والے ہوں، دھلے ہوئے ہوں، لب و لہجہ خوبصورت ہو۔ میں بس بات سمیٹنے لگا ہوں، آپ نے غور کرنا ہے، میں جو آخری باتیں عرض کر رہا ہوں بڑی سمجھنے لائق ہے۔ اللہ کے معبود صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کریم فرماتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرو وہ تمہیں رزق دیتا ہے۔ یہ ذرا انداز دیکھیے محبوب کیسے فلسفہ بیان کرتے ہیں، اس سارے مضمون کو کیسے حکمت کے ساتھ سمیٹتے ہیں۔
کریم فرمانے لگے اللہ سے محبت کرو وہ تمہیں رزق دیتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو میں اللہ کا رسول ہوں، اور فرمایا میری اہل بیت سے محبت کرو کیونکہ میری اولاد ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد مبارکہ اہل بیت اطہار کی محبت ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے۔ ہمارے اندر بے شمار محبتیں ہوتی ہیں، ہمیں اپنے دل کا، اپنی روح کا، اپنی دھڑکنوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ اس میں صحابہ کرام کی محبت کس قدر ہے اور اہل بیت اطہار کا پیار اس میں کتنا۔ اگر ہم اپنی محبت کو صحیح رستہ نہیں دیں گے تو یقیناً یہ پھٹک جائے گا۔ صحابہ سے، اہل بیت سے، اللہ سے، اس کے رسول سے محبت نہیں ہوگی تو پھر دل پیسوں سے پیار کرنے لگ جائے گا، پھر شہرت سے محبت ہونے لگ جائے گی، پھر انسان محسوس کرے گا کہ اسے اپنی تعریف سے پیار ہونے لگا۔ تو اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کی چاہتیں کوئی غلط رستہ اختیار نہ کریں تو پھر ضروری ہے کہ اللہ سے محبت کرے، اللہ کے رسول سے محبت کرے، صحابہ کرام سے محبت کرے اور اولاد رسول سے محبت کرے۔ جل شانہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلیہ رضوان۔ تو بھائیوں، اپنے دلوں میں خوب اہل بیت اطہار کا پیار پیدا کرنا، خوب۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس محبت کو بڑے جذبات کے ساتھ بیان فرمایا۔ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ تذکرے ایسے ہوتے ہیں جو کرتے کرتے انسان پر کیف طاری ہو جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسنین کریمین کو سینے سے لگا لگا، حضور نے انہیں اپنے سینہ نور سے لگایا اور پھر محبت کے ساتھ محبوب کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور پھر جذبات کا رنگ بڑا انوکھا تھا، دیکھنے والوں پر کیفیت طاری ہو رہی تھی۔ کریم فرمانے لگے، عرض کرنے لگے، اے میرے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور پھر عرض کرتے، اے اللہ، جو ان دونوں سے محبت کرے تو ان سب سے بھی محبت فرما۔ تو حضور کی تو دعا ملے گی اسے جو حسنین کریمین سے پیار کرے گا، نبی پاک علیہ السلام کی اولاد پاک سے پیار کرے گا۔ ہمارے زمانے میں چونکہ بحثیں بہت ہونے لگی ہیں، الجھاؤ بہت بڑھنے لگا ہے، اور ہر دینی معاملے میں ہم بحث کرنے لگ جاتے ہیں، اس کے نتائج بڑے انوکھے اور عجیب و غریب برآمد ہوتے ہیں کہ ذوق نہیں رہتا۔ تو آپ نے کسی بحث میں نہیں پڑھنا، نبی پاک کے ہر صحابی، حضرت صدیق اکبر سے لے کر سیدنا امیر معاویہ تک علیہم رضوان، ہر ایک کے بارے میں خیر کے جذبات، عقیدت، احترام دلوں میں، اور نبی پاک کی ساری اولاد۔ اور میرے امام کا فتویٰ تو یہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، بچہ بچہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، کیونکہ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ ہی نور۔